تاریخ اسلام میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو صرف واقعات نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ فتح مکہ، یہ وہ دن تھا جب صبر نے فتح کا تاج پہنا، جب مظلومیت نے غلبے میں بدل کر دنیا کو بتا دیا کہ حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ 20 رمضان 8 ہجری بمطابق 11 جنوری 630 عیسوی، وہ تاریخی دن تھا جب سرزمین مکہ، جس نے کبھی اپنے ہی موسم کو تنگ کیا تھا، اسی ہستی کے قدموں تلے سر نگوں ہو گئی۔ مگر یہ فتح تلوار کی جھنکار سے نہیں بلکہ افو درگزر کی طاقت سے حاصل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ابھی 2 ہی برس گزرے تھے کہ قریش نے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کر کے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو غزا پر حملہ کروایا اور یوں معاہدے کی سری خلاف ورزی کی۔ یہ اقدام دراصل اس امن معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور مکہ کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت تیاریوں کو مکمل راز میں رکھا تاکہ قریش کو کسی قسم کی خبر نہ ہو۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تقریباً 10,000 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی ہوئی۔ 10 رمضان کو لشکر اسلام مکہ کے قریب پہنچا۔ جب قریش کو مسلمانوں کی آمد کا اندازہ ہوا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ اب مقابلے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو مشورہ دیا کہ وہ امان کی درخواست کریں۔ چنانچہ قریش کے سردار ابو سفیان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد الحرام میں پناہ لے اسے بھی مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ لشکر اسلام 4 اطراف سے مکہ میں داخل ہوا۔ معمولی جھڑپوں کے سوا کوئی بڑی مزاحمت نہ ہوئی اور یوں مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی شان سے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان بتوں کو گراتے ہوئے حق کے غلبے کا اعلان فرمایا اور خانہ کعبہ کو شرک کی آلودگی سے پاک کر دیا۔ پھر وہ منظر آیا جو انسانی تاریخ میں بے مثال تھا۔ قریش کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ سب کو اپنے انجام کا خوف تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان عام معافی تاریخ انسانیت کا وہ سنہری باب ہے جس نے اسلام کے پیغام رحمت کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کو جزیرۃ العرب میں فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ اسلامی ریاست کا روحانی مرکز بن گیا۔ بت پرستی کا خاتمہ ہوا اور بیشتر قریش دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس فتح کے اثرات دور تک پھیلے اور عرب کے دیگر قبائل بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ فتح مکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی انتقام میں نہیں بلکہ عفو میں ہے۔ اصل طاقت ظلم کے جواب میں درگزر کرنے میں ہے اور اصل غلبہ دلوں کو جیت لینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ درخشاں باب ہمیں صبر، حکمت اور رحم دلی کا وہ پیغام دیتا ہے جس کی آج بھی دنیا کو اشد ضرورت ہے۔